بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 22۔ حضرت مجد الافسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد سید احمد شہید بریلوی نے تحریک مجاہدین کی صورت میں اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش کی، مگر مسلکی بنیادوں پر تقسیم علماء کے ایک مخصوص ٹولے اور سودخور طبقے نے سکھوں کے ساتھ مل کر اس تحریک کو ناکام بنا دیا۔ آپ حسنی سعید تھے، اپنے سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور عذرو سے مردان اور پشاور تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ آپ نے ان علاقوں پر اسلامی قوانین کا نفاذ کیا اور کشمیر سے گلگت بلتستان، چترال، دیر اور سوات کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ تحریک مجاہدین میں شامل ہو کر سکھوں کے خلاف جہاد میں شامل ہو۔ آپ نے امیر کابل کو بھی لکھا کہ سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی تو کشمیر سے کابل اور پانی پت تک ایک اسلامی مملکت کے قیام سے امت کو ایک نیا حوصلہ ملے گا اور باطل قوتوں کا خاتمہ ہوگا۔ سید احمد شہید نے متوفہ پشاور، مردان اور مہلکہ علاقوں میں سودی نظام کا خاتمہ کیا اور سکھوں کے لگائے ہوئے ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیے۔ دختری فروشی، شراب کشیدگی اور جسم فروشی پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ سے ہوتی کے قوانین کے علاوہ پشاور اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے سید احمد کی مخالفت کی اور منسوخ ہونے والی بدعمالیوں کو رسم و رواج اور ذریعہ معاش قرار دے دیا۔ علماء نے سید احمد کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور عوام کو سکھوں کی مدد کرنے کا پیغام دیا۔ 20 دسمبر 1825 کو اکاڑا کے مقام پر سکھوں اور مجاہدین کے درمیان پہلا بڑا معرکہ ہوا اور سکھ فوج شکست کھا کر میدان سے بھاگ گئی۔ رنجیت سنگھ پر مجاہدین کا خوف طاری ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے چال چلی اور پشاور شہر درانی سرداروں یار محمد اور شیر محمد کے حوالے کر دیا۔ قبائلی سرداروں اور علماء کے رویوں سے بددل ہو کر آپ نے اپنا مرکز بالاکوٹ منتقل کیا، جہاں مجاہدین پر افغان افواج اور قبائلی لشکروں نے مل کر حملہ کیا۔ 6 مئی 1836 عیسوی کو بالاکوٹ کے مقام پر ہونے والے معرکہ حق و باطل میں مجاہدین آخر دم تک لڑے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ سید احمد بریلوی اور مولوی محمد اسماعیل نے داد شہادت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ معرکہ بالاکوٹ نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کو زبوحالی اور ہر شعبہ زندگی میں تنزلی کا باعث خود مسلمان ہی ہیں، جنہوں نے اپنے محض اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ان کے خدائی احکامات پر عمل سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور نہ ہی کوئی قیادت انہیں یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سورۃ الکہف میں فرمان ربی ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس سے کوئی رہنمائی دینے والا دوست نہیں ملتا۔ ہمفری لارنس اب عربیہ اور موجودہ دور میں ورلڈ بینک، IMF اور اقوام متحدہ تک کسی بھی جگہ کسی مسلمان ملک اور قوم کی شنوائی نہیں اور نہ ہی عالمی سطح پر کوئی عزت و وقار ہے۔ فرقہ بندی اور مسلکی منفرت نے ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب ہدایت قرآن کریم کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کا دشمن اور اغیار کے ہاتھوں اعلیٰ کار بنا رکھا ہے۔ جب گندھارا کا صدر مقام سندھ کے کنارے آباد ہند کا شہر تھا اور اس کے مشرقی سرحد جہلم کے کنارے آباد عظیم الشانی شہر باٹی کوٹی سے ملتی تھی، تو بھی انسانی معاشرہ منقسم اور ایک دوسرے سے منتفر تھا۔ نفرتوں کا سامان عہد عتیق سے عہد جدید تک بنتا رہا، جس کی ترسیل آج بھی جاری ہے۔ انسانی فطرت کا تجزیہ کرنے والے حیران ہیں کہ 1823 میں سکھوں نے پٹھانوں کو قتل عام کیا اور وادی پشاور پر غلبہ حاصل کر لیا، مسجدوں کو تالے لگوائے، انہیں اصلبتوں میں تبدیل کر دیا، اذانوں پر پابندی لگائی اور قرآن پاک کے نسخے جلا دیے۔ ہوتی کے قدیم طوائف خانے کے وسط دی اور طوائفوں کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ طوائفوں کے ذریعے قوانین کی جاسوسی کا جال پھیلایا اور سودی نظام کے ذریعے ہر شخص کی زمین و جائیداد ہتھیا لی۔ سید احمد شہید کا ایک خطہ زمین کے جہاد کا پلیٹ فارم بنانے کا مقصد غیور پٹھان قبیلوں کی مدد سے سکھ شاہی کا خاتمہ اور اسلامی ریاست کا قیام تھا۔
کہ سکھوں کی تنزلی شروع ہوتی ہی کشمیر، شمالی علاقہ جات بشمول سوات، دیر اور چترال کے مسلمان اس تحریک میں شامل ہو کر ایک بڑی اسلامی ریاست کے قیام کا موجب بن جائیں گے۔ تاریخ دان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پشاور، ہوتی اور قبائلی علاقوں کے سرداروں نے دین اسلام پر اپنی فرسودہ روایات کو ترجیح دی اور سکھوں کا ساتھ دے کر تحریک اسلامی کو ناکام بنا دیا۔ آج افغان حکومت کا پاکستان مخالف رویہ بھی کوئی اجنبی کی بات نہیں۔ موجودہ دور میں ٹیلی ویژن چینلوں پر درجن بھر ریٹائر فوجی افسروں کے علاوہ بہت سے نامور صحافی اور دانشوروں اپنے آپ کو افغان امور کو ماہر سمجھ کر علم و دانش کے موتی بکیرتے ہیں، تو 1823 عیسوی کو اکاڑا خٹک اور 6 مئی 1936 کے بالاکوٹ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں مجموعی غزنوی اور بابر کی ارغال اور ہوتی کے خوبصورت طوائف، رمضانی اور شکورن کے گھنگرو کی چنگار، شکیل اناز کے شوہ سلطان، قمر جان اور زری جان کی پرسوز و بلند آہنگ صدائیں سنائی دیتی ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔